بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید البشر المخصوص بطیب النشر سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا اور ان کی دعا کا مختصر سا تذکرہ فرمایا ہے۔ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے واقعے سے فرمائی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی لمبی ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اہلیہ اولاد پیدا کرنے کی صفت سے محروم تھیں، جسے بانجھ کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی تمنا تھی، جیسا کہ ہر کسی انسان کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، نرینہ اولاد کی بھی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام از جنس بشر ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ انسانیت اور بشر سے ہٹ کر کوئی دوسری قوم نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اندر بشریت کے جو فطری تقاضے ہیں وہ سب موجود ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان کو بشریت کے حیوانی تقاضوں میں اپنے قابو میں اور اپنے حفاظت میں رکھتا ہے، اور ملکوتی تقاضوں کو بلند سے بلند تر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا ہے۔ سورت کی پہلی آیت تو حروف مقطعات کہلاتی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ لکھے تو جاتے ہیں ملا کر اور جوڑ کر،
لیکن پڑھے جاتے ہیں الگ الگ، ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی بھی کسی کو نہیں معلوم ہوتے۔ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین حروف مل کر کے آئے ہیں، اور یہاں پر 5 حروف ایک ساتھ مل کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر 2 حروف الگ اور 3 حروف الگ کر کے 5 حروف وہاں پر بھی آئے ہیں، حامیم، عین، سین، قاف۔ اس کو مقطع اس لیے کہے جاتے ہیں کہ مقطع کے معنی ہیں ٹوٹا ہوا، کٹا ہوا۔ چونکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو کٹا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا تو ہوتا ہے ایک لفظ کے طور پر مشترک اور مرکب، لیکن پڑھا جاتا ہے مقطع، الگ الگ، اور اس کے معانی بھی کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم کی دوسری صورت کہیے دعا والی صورت کے بعد، یا پہلی صورت قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی ایسے ہی ہے، الف لام میم۔ اس کو حضور علیہ السلام نے اسی طرح پڑھا ہے جس طرح جبرائیل نے سنایا۔ کیا مصلحت ہے اور کیا معانی ہیں، کیوں نہیں بتائے گئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن عام مفسرین ان سب باتوں کو چونکہ صرف نقطہ بعد الوقوع کے طور پر پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے ایمانی فراست سے اور علم کی گہرائی سے اس کے کچھ اشارے بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ نے نہیں بتائے تو وہ سب اس کے مراد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ صرف لطائف ہیں، علمی لطائف، اور معنی تو حقیقت میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اس لیے اللہ اعلم بمرادہ بہ، مفسرین اتنا لکھ دیتے ہیں، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ البتہ اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ ان کلمات کے مجموعے کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو تجربہ یہ ہے کہ اس سے جلدی قبول ہوتی ہے اور اس میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص کلمات ہوں جس میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا قرآن کریم کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ حرف سے کیا مراد ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سب ملا کے ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب الف لام میم کہنے والے کو 30 نیکیاں مل گئی۔ کاف ہا یا عین صاد 50 نیکیاں مل گئی۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو پوری امت سمجھ کے پڑھ نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم دیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا حکم ہوتا جس پر عمل امت کی اکثریت نہیں کر سکتی تھی۔ عرب سمجھتے ہیں، سارا عالم تو نہیں سمجھتا، اور عرب بھی قرآن کریم کو بغیر باقاعدہ سمجھے ہوئے خود سے صحیح نہیں سمجھ پاتے، خود صحابہ کرام سے سمجھنے میں غلطیاں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ ایک باقاعدہ طور پر سیکھنے کا، سمجھنے کا فن ہے، علم ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن اگر کوئی سرے سے یوں کہے کہ بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ پڑھیں گے نہیں، قرآن کے فائدے ہی کچھ بھی نہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے سمجھ کر نہ پڑھے، اس کو صرف قرآن کریم کے الفاظ دہرانے پر اجر ملتا ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی جس کو سمجھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور الف لام میم یہ ایک ایسا لفظ ہے یا 3 ایسے حروف ہیں قرآن کے جو ایک آیت ہے پوری، لیکن اس کو تو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکے گا، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کرنا، ثواب کے لیے اس کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی ان حکموں کو سمجھنا یہ ایک مستقل چیز ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے اور اہم ہے، اور جن کی اس کی صلاحیت نہیں ہے یا جن کو ایسے مواقع نہیں ہیں کہ وہ کسی جاننے والے سے سمجھ سکے، تو کیا وہ تلاوت چھوڑ دے؟ نہیں، تلاوت کرتا رہے، تلاوت صحیح طریقے پر قرآن پڑھنا سیکھ کے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے اور قرآن پڑھتے رہنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے یوں تو کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کو نہ سمجھنا اور عمر میں کبھی بھی ایک دفعہ بھی اللہ پاک کے اس پورے کلام میں کیا ہے اس کو نہ جاننا، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے آدمی کی، اور بڑی غفلت کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ قرآن مجید کے معتبر اور مستند ترجموں میں دیکھ کر قرآن مجید کو سمجھیں، اور اگر کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اس میں اپنی رائے سے کچھ متعین نہ کر دیں، بس اس کا ترجمہ پڑھ کے چھوڑ دیں۔ اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں، اور پچھلے زمانے کے لوگوں کے اچھے برے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اور عام احکام، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے خوشی ہوگی، وہ پتہ چلے گا کہ دیکھو ہمارے رب نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں، ہمارے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کیسے عمدہ مضامین اتارے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی، پڑھنے کا شوق بھی بڑھے گا۔ اور جہاں نہ سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ ہی دیا جائے، کیا حرج ہے کہ اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی رائے سے کچھ نہ طے کریں، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں اپنی رائے کو دخل دینا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس لیے خود سے کچھ نہ طے کریں۔ اور جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ علماء کے ذریعے سے درس قرآن محلوں میں منعقد کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے عمر بھر میں قرآن مجید کو سمجھیں کہ اللہ نے کیا، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو سکے اور آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا نہ چھوڑیں۔ بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مہینہ قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ خود جبرائیل تشریف لا کر حضور علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ شرط لے کے بیٹھیں گے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا جو شرف ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اسے حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال پہلی آیت چونکہ حروف مقطعات کی تھی تو اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذہن میں تھیں، عام طور سے لوگوں کو اشکال بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ قرآن مجید اگرچہ کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن نہ سمجھ کے پڑھنے کو بیکار کام نہ سمجھیں، بہت بڑا کام ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکی کیا چیز ہے اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ اب دنیا میں روپیہ تو پتہ چلتا ہے کہ روپیہ کیا چیز ہے، لیکن نیکی کیا چیز ہے اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اگر ترغیب دی ہے نیکی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو لینا چاہیے، جمع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس واقعے میں تذکرہ ہے آپ کے رب کی اس خاص رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر اتاری اور ان کو عطا کی، اس خاص رحمت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ خاص رحمت آگے بیان کی جا رہی ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبدہ زکریا، اپنے بندے، میرے بندے زکریا کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان پر میری خاص رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو یہ بڑے پیار اور قبولیت کی بات ہوتی ہے۔ اپنا بندہ کہہ کر جب اللہ خطاب کرتے ہیں تو یہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے اور بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو قرآن کریم میں جہاں ذکر فرمایا وہاں عبدہ سے ذکر فرمایا، میرے بندے، میرے بندے، میرے خاص بندے، اللہ کے بندے، منیب بندے اور فرمانبردار بندے، یوں اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر اہم مقامات پر بندگی کے ساتھ ہی کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی حضور علیہ السلام کو عبد کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو بنیادی اور امتیازی شان ہوتی ہے ان کی عملی زندگی کی، اور جو ان کا وصف ممتاز ہوتا ہے وہ بندگی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے سب سے بڑے اور خالص بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ بندوں کو بندہ بننا سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو بندگی کے اعلیٰ نمونے پر وہی فائز ہوتے ہیں اور وہی اعلیٰ درجے کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے جب ان کا ذکر کرتا ہے تو انہیں اپنا بندہ کہہ کر ذکر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کچھ بھی بنے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ نہیں بن سکتا، جتنا کہ آپ بندے بن جائیں تو اللہ کی نزدیکی اور محبت و پیار کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ بندے بننا، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں سب کچھ بننا آسان ہے اور بندہ بننا بڑا مشکل کام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم کام ہی نہیں۔ حالانکہ سب کچھ آپ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں، ایجوکیشنلسٹ بن سکتے ہیں، اور آپ سیاست داں بن سکتے ہیں، آپ حکمراں بن سکتے ہیں، آپ بادشاہ بن سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ دولت مند بن سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن سکتے ہیں، آپ دنیا کے بہت بڑے مالدار بن سکتے ہیں، جاگیردار بن سکتے ہیں، زمیندار بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، محدث و مفسر بن سکتے ہیں، مبلغ اور داعی بن سکتے ہیں، خطیب بن سکتے ہیں۔ سب بننا آسان ہے اور بندہ بننا ان سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے بندہ بننے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر پسند فرمایا ہے، اور جب کوئی بندہ بن جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت آتی ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس پر۔ کچھ بھی بننے پر اتنی عنایت نہیں ہوتی جتنا بندہ بننے پر عنایت ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات کے مستحق بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بندگی کی شان پیدا کریں۔ بندگی اور نیاز مندی، کہیں سے کسی طرح کا غرور، استکبار، انانیت اور اپنے کچھ ہونے کا احساس، اپنے کسی کمال پہ نظر کسی طرف سے بھی نہ آئے۔ بس اللہ اللہ اللہ، جو کچھ بھی ہے اس کا فضل ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی عطا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا کرم ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے چھوٹی یا بڑی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ ہمارا وجود ہی خود اللہ کی عطا ہے، اور اگر ہم اللہ نہ موجود کرتا تو ہم کہاں سے موجود ہو جاتے؟ اب موجود ہونے کے بعد اللہ ہی کو چھوڑ دیں، اسی کو بھلا دیں، اور جگہ جگہ بار بار ہر موقع پر ہر لمحے میں ہمارے ذہن میں ہم ہی آتے رہیں، ہم ہی دکھائی دیتے رہیں، ہر کمال میں ہم ہی نظر آئیں، ہر جگہ میں اور اپنا کمال اور اپنا ہر جگہ، اور وہ جس نے تم کو وجود بخشا اور قطرے ناپاک کو ایک حسین و شکیل انسان بنایا، ذی صلاحیت آدمی بنایا،
وہ کہیں بھی نہیں ہے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، وہ کہاں چھوڑ دیا اس کو جس نے ہی آپ کو وجود بخشا؟ تو یہ اس سے بھی زیادہ بدنصیبی کی بات ہے جتنا کہ کوئی ناسعادت مند اولاد اب بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو فراموش کر دے، تو وہ جتنا بدنصیب ہے اور ناسعادت مند ہے، اس سے کہیں زیادہ وجود میں آ جانے کے بعد اور ساری اللہ کی نعمتیں سمیٹ لینے کے بعد اور اللہ کی ساری نعمتوں میں 24 گھنٹے نہال رہنے، نہاتے رہنے کے باوجود وہ اللہ کو نے اسی کو بھلا دیا جائے، اسی کا حق فراموش کر دیا جائے، تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدنصیبی کی بات ہے۔ بہرحال عبد بننے کی کوشش کریں، بندگی کی شان اپنے اندر پیدا کریں، سراپا سر سے پیر تک، صبح سے شام تک ادا سے لگے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، یہ کسی کی بندی ہے۔ بندہ اور بندی جو ہے وہ غلام سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے بندہ، جو سب سے بڑھ کر عاجز ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے مالک کا جو ہے بکا ہوا ہوتا ہے اور اپنے مالک کے حوالے ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ ذکر فرما رہے ہیں اپنے بندے زکریا پر رحمت کا۔ وہ رحمت تو ہمیشہ ہی ہے، سب پہ ہے، انبیاء پہ اور زیادہ ہے، لیکن یہاں کون سی خاص رحمت کا ذکر ہے؟ وہ خاص رحمت یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر ہو گئی اور اولاد نہیں ہوئی، اور بظاہر اولاد کے اسباب بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اگر ہونا ہوتا تو انسان میں طاقت کا ایک زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں وہ اولاد کے لیے بیج بو سکتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب اس میں ضعف اور کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں بڑھاپے اور عمر کی درازی کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اولاد ہونے کے لیے بیوی کا اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شوہر اہل نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، اور اگر بیوی اہل نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، دونوں کی اہلیت ضروری ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ تھی کہ شوہر بڑھاپے کی وجہ سے اپنے اندر اہلیت نہیں محسوس فرما رہے، اور بیوی جو ہے وہ بانجھ ہونے کی وجہ سے اہلیت نہیں رکھتی، عاقرہ ہے، اولاد نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ فطری طور پر بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان میں یہ کمی ہو اور یہ بیماری ہو، تو بہرحال جو ہے یہ دونوں چیزیں وہ امیدوں کے دروازے کو بند کر دینے والی ہیں کہ اگر ہوتی تو بھئی جوانی میں ہو جاتی، اب بڑھاپے میں جا کر کے جبکہ ہڈیوں میں گودا خشک ہو گیا اور جو ہے سر کے بال جو ہے سفیدی کی وجہ سے چھکا چھک چمک رہے ہیں، یعنی بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا۔ اب اسباب ختم ہو گئے، ظاہری اسباب ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں۔ تو پیغمبر کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا حرج ہے، جب یہ چیز جو ہے اسباب کے درجے میں ہے، اور ان اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نزدیک اس وقت میں ناکارہ ہیں، اللہ تعالیٰ کارآمد بنا دے سکتا ہے۔ ہم عجز اور کمزوری تو ہماری ہے، اللہ کی تو نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے مانگا کیوں نہ جائے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہماری التجا کو قبول فرما لے، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو وہ تو محتاج اسباب نہیں ہے، تو وہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اس نے انہی کی بھانجی حضرت مریم سے جو ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت مریم حضرت زکریا ہی کی کفالت میں تھی، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے ملاقات کے لیے گئے، چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے تو ہم آپ سے اس کی منت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پال پوس کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یعنی
آج جو دولت مند لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بچہ حافظ بنائیں گے، بچے کو عالم بنائیں گے تو وہ کیا بس 2 سجدوں کا امام بن جائے گا، 2 رکعت کا امام بن جائے گا، اور اگر ہم بچے کو حافظ عالم بنائیں گے تو کیا لوگوں کی خدمت کرے گا، قوم کا جو ہے بوجھ بن جائے گا، ان کے ٹکڑوں کا محتاج ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں مالدار لوگ سوچتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر مالدار اپنی اولاد کو حافظ عالم نہیں بناتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ غریبوں میں سے بچے اٹھ رہے ہیں اور حافظ عالم بن کر مالداروں کے ایمان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، دولت مندوں کو بھی صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، مسجدوں کے خطیب امام بن رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی وراثت کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس پر چاروں طرف سے ہونے والے حملوں اور اس میں خیانت کرنے اور الحاد پیدا کرنے والوں کے خلاف مورچے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو قرآن حدیث میں الحاد کرنے نہیں دیتے اور اس کے اندر مداخلت کرنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ختم نبوت کی برکت سے، اس ختم نبوت کی حفاظت اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے کرا رہے ہیں، لیکن ان علماء کی بڑی تعداد وہ ہے جو بہت ہی خستہ حال گھرانوں سے اٹھ کر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے انتخاب فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں سے کیوں نہیں فرمایا؟ پیسے والوں کے گھروں سے کیوں نہیں فرمایا؟ کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے گھروں سے کیوں نہیں اللہ نے علماء اور مفتیوں اور محدثوں مفسروں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں اس کی ناقدری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پڑھ کے کیا کرے گا، یہ پڑھ کے بس وہ بیچارہ محتاج ہو جائے گا، یہ پڑھ کے وہ بیچارہ بے عزت ہو جائے گا، یہ پڑھ کے وہ بیچارہ ہائی فائی سوسائٹی کا پارٹ اور اس کا حصہ نہیں بن کے رہ سکے گا، یہ پڑھ کر کے اس کی لوگوں کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہوگی وغیرہ۔ ایسی چیزیں ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ مالدار خود جنہیں اللہ نے سعادت مند بنایا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی توفیق دی ہے، یہ بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی بزنس مین ان علماء کی جوتیاں بھی سیدھی کر رہے، ان اہل اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو رہے، اور اپنی گاڑیوں کو اور اپنے گھروں کو ان کے لیے وقف کر رہے، ان کے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 دن ٹھہر جائیں حضرت والا، ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں مولانا صاحب۔ یہ اتنی تمنائیں ان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی برے لوگ نہیں ہیں، اچھے ہی لوگ ہیں، علم کے بھی قدرداں ہیں، دین کے بھی، دینداروں کے بھی، لیکن پھر بھی ان کے گھر سے کوئی عالم نہیں بن رہا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کے دماغ میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ بے عزت ہو جائیں گے اور یہ کم درجے کے لوگ ہو جائیں گے، یہ سماج میں قدر اور عزت کی نظر سے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ رائل سوسائٹی میں نہیں رہ سکیں گے، یہ ہائی فائی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ایسی باتیں ان کے دماغوں میں نفس و شیطان نے یا دشمنان اسلام نے ڈال دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم مالدار گھرانوں سے علماء اور فضلاء نکلتے ہیں۔ حالانکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مالدار لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنے گھرانے سے 1 آدھ بچے کو عالم دین ضرور بنائیں، اس واسطے کہ جو مستغنی اور بے نیاز عالم ہوگا اسے کسی کا ڈر اور خطرہ نہیں رہے گا، اور وہ حق کو بنا کسی خوف و خطر کے لوگوں کے سامنے بیان کر سکے گا۔ اس لیے ان کو ترغیب دی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کے نصیبے میں یہ بات بہت کم ہے۔ ہم چونکہ 40 برس سے مسلسل مدرسہ چلاتے ہیں اور مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں، مدارس ہی سے وابستہ ہیں، جہاں جاؤ غریبوں کی اولاد عالم بن رہی ہے، جہاں جاؤ غریبوں کی اولاد یا متوسط طبقے سے بن رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہائی فائی بنایا ہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں توفیق ہو رہی ہے؟ تو کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز فخر کی نہیں ہے اور یہ چیز بڑی عزت کی نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر چاہیں تو اس سحر کو، اس جھوٹ کو، اس دنیا کی سب سے غلط بات کو وہ مالدار تھوڑی ہمت کر کے توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بہرحال اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ وہ اپنے دین کے خادم کہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہاں سے کن گھرانوں سے منتخب فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن ہمیں بھی اس کا ذوق ہونا چاہیے، اس کی طلب ہونی چاہیے۔ طلب کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے، دیکھو یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ طلب کو کس طرح قبول فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مریم نے
حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے کہا اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے میں بیت المقدس کی خدمت گزاروں میں اس کو چھوڑ دوں گی، یعنی بیت المقدس کا مجاور بنا دوں گی۔ یعنی بیت المقدس جو ہے مجاور کہتے ہیں وہیں پڑے رہنے والے کو، خدمت گزار کو۔ تو بیت المقدس جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور قبلہ ہے، اور جو ہے پہلے ہم سے پہلے قبلہ تھا وہ، اور جو ہے وہاں انبیاء علیہ السلام سجدہ ریز ہوتے، عبادت کرتے، بڑی تاریخی چیز تھی، اور اس عمارت کی خدمت سعادت کی بات تھی، اس لیے انہوں نے اس کا عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے۔ اولاد ہوئی، اللہ نے قبول کی دعا اور اولاد ہوئی، لیکن بیچاری ان کی اماں دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ بیٹی ہوئی تو بیٹی ہوئی، خیر اولاد ہوئی، اس سے تو دل خوش ہو گیا، لیکن اب دل میں یہ فکر طاری ہو گئی کہ وہ تو میں نے عہد کیا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت میں چھوڑوں گی، اب بچی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں وہاں پر، وہاں تو سب مردانہ رہتا ہے، مردانہ خدمت گزاری کرتا ہے۔ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو میں پال پوس کے بڑا کر کے مسجد کی خدمت میں لگا دوں، لیکن انہوں نے پھر اللہ ہی سے کہا کہ پاک پروردگار یہ نعمت تو نے دی، میرا دل خوش کر دیا، تیرا شکر ہے، پر اب یہ میری مشکل بھی تو دیکھ کہ میں کیسے اپنی منت پوری کروں، میں پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں سے بھی کہیں زیادہ مقبول اور محبوب ہوتی ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا فرمایا، خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تم اپنے پروردگار کی فرما بردار بنو، اللہ تعالیٰ نے تم کو وصطفیٰ علی نساء العالمین، اس زمانے کے تمام عالم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب فرمایا ہے، فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ مقام عطا ہوا اس بیٹی کو، اب وہ بیٹے کے متمنی تھے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرنے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت تک پہنچنے کے واسطے مرد اور عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بندگی کی شان پیدا کرے گا ولی اللہ بن جائے گا، عورت ہو یا مرد، جو بندگی کی شان پیدا کریں گے۔ چنانچہ حضرت مریم کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے سے مشورہ ہوا اور بات یہ طے پائی کہ بہرحال اس منت کو پورا کرنے کے لیے انہیں مسجد میں ایک گوشہ بنا کر کے، حفاظت و پردے کی جگہ بنا کر کے وہاں لا کر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے قرعہ ڈالنے کے بعد انہیں اپنی کفالت میں لیا، اور اپنی نگرانی میں اور اپنی کفالت میں وہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے وہاں لا کر کے ان کو ایک جگہ بتا دی، وہاں رکھ دیا۔ ہماری اس دین میں، ہماری اس شریعت میں ایک لڑکی کے لیے خالو سے پردہ ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے کہ خالو لڑکی کے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، اور اسی طریقے سے ممانی لڑکے کے لیے نامحرم ہے، محرم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت مختصر طور پر کچھ آیت کا ترجمہ کر دیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ بہشتی زیور میں تفصیل سے محرموں اور نامحرموں کی فہرست کو پڑھ لے اور ذہن میں رکھ لے، اور پردے کا ارادہ تو کر لے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمت کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا کہ آدمی چاہے تو کامیاب ضرور ہو جاتا ہے حجاب میں اور پردے کے معاملے میں۔ فوری طور پر میں نہیں کہتا کہ ایک ساتھ آدمی کھڑے ہو کر کے بہت سی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لے، لیکن ماحول بنانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ دن بھی آنا چاہیے کہ آدمی پورے دین پر چلنے والا بن جائے، ثابت ہو جائے، کوشش برابر جاری رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی مضبوط رکھنا چاہیے، اور پہلے درجے میں نگاہوں کو تو نامحرموں سے محفوظ رکھنے اور نیچے رکھنے کا عمل جو بالکل اپنے اختیار میں ہے۔ آنکھیں بھی آپ کے جسم میں ہیں، اور آنکھ کھولنا بند کرنا بھی آپ کے، دیکھنا نہیں دیکھنا بھی آپ کے دل کے اندر ہی ہے، وہ آپ کے جسم میں ہے، سب کچھ کنٹرول وہی ہے، لہذا اس پہ عمل میں تو کوئی دشواری نہیں۔
اس پہ عمل فوری طور پر آدمی شروع کر دے، مرد بھی کرے عورت بھی کرے، اور باقی یہ کہ باقاعدہ طور پر اور احتیاط شروع کرنے کے لیے ارادہ رکھے اور تدبیر کرتا رہے۔ خیر، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں وہ محرم تھے یا جو ہے نامحرم تھے، ان سے پردہ ضروری تھا یا نہیں تھا، یہ تفصیلی چیز ہے، اس کا ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پردہ ہو اور حضرت زکریا صرف سرپرستی اور کفالت کرتے ہوں اور ان کی اہلیہ ان کی پوری دیکھ ریکھ اور نگہداشت کرتی ہوں۔ خیر، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خیر خیریت لینے کے لیے ان کے گوشے میں، گوشے تنہائی میں، وہاں پردے کا انتظام تھا، وہاں رہتی تھیں وہ بیت المقدس میں، تو وہ گئے تو دیکھا کہ تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں، موسم بھی نہیں ہے، بے موسم، اور تازہ رکھے ہوئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ان کے طاق میں یعنی محراب میں رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں تازہ بالکل۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، مریم یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ تمہارا سرپرست تو میں ہوں، سب کھانے پینے کا بندوبست میں کر رہا ہوں، اور یہ کیسے تمہارے پاس آ گیا؟ کہاں سے آ گیا یہ پھل فروٹ وغیرہ سب؟ تو حضرت مریم نے اس کے جواب میں فرمایا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ غیب سے من جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں میرے لیے فروٹ، اور میں اس کو کھاتی ہوں اللہ تعالیٰ کے، کوئی بندہ نہیں لاتا، کسی آدمی کی طرف سے نہیں آتے۔ اطمینان دلایا ان کو۔ لیکن حضرت زکریا کو مان خیال آیا کہ یہ بے موسم کا پھل تازہ تازہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک بندی کو غیب سے عطا فرما سکتا ہے، تو میرا بھی اگرچہ کہ اولاد پیدا کرنے کا موسم نکل گیا ہے، لیکن وہ بے موسم کا دینے والا ہمارے گھر میں بھی تو بے موسم کا دے سکتا ہے، تو کیا تعجب۔ لہذا ان کے دل میں ایک یقین کی روشنی اٹھی، اور ویسے انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن حالات اور حادثات اور واقعات سے ایک خاص قسم کی امید کی کرن پھوٹتی ہے آدمی کے اندر، ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں ایک خاص امید جاگی، اور کہا کہ اللہ پاک نے جب فروٹ دیا ہے اپنی ایک بندی کو اور میرے امتی کو، تو میں تو نبی ہوں اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں اور خاص ہیں، تو مجھے کیوں نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ تو ہو سکتا ہے اب تک وہ یہی سوچ کے دعا نہیں کر رہے ہوں گے کہ بھئی بیوی بانجھ ہے، ہو بھی کیسے سکتی ہے اولاد، اب میں بھی اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن اب جب ایک جو ہے پیدا ہوئی امید کی کرن دل میں، تو ایک خاص موقع کے حوالے سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور بہت چپکے سے کہا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو چپکے سے۔ مفسرین کہتے ہیں رات کی تاریکی میں آدھی رات کو اٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تاکہ کوئی بھی اس وقت نہ دیکھ رہا ہو۔ دوسرے خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز بہت ہلکی پھلکی تھی، آواز بہت کمزور، یا تو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہوگی، یا پھر آواز کمزور اس لیے کہ ایک ایسی چیز مانگ رہے تھے جو بظاہر دوسرے لوگ سنیں تو وہ تعجب و حیرت کریں گے، تو لہذا وہ اپنے اللہ ہی کو سنا کے مانگ رہے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جو بالکل چپکے چپکے اللہ ہی سے مانگی جائے، وہ دعا اقرب الی القبولیت ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے چمک رہا ہے، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں، بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ تو اپنی یعنی منفی صورتحال بتائی، لیکن اس کے بعد کہا لم اکم بدعائک رب شقیہ، میں کبھی آپ سے مانگ کے محروم نہیں ہوا ہوں، کبھی مانگ کے محروم نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے اور فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یعنی اذا سألک عبادی انی
فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ تو جب اللہ جواب دیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہر مانگنے والے کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ قبول تو ہو جاتی ہے لیکن ظہور ہونا فوراً کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی صورت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ صرف اس بندے اور بندی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کو دعا مانگتے وقت قبولیت میں شک ہوتا ہے، اس کی قبول نہیں ہوتی، اور جسے دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین ہوتا ہے 100% دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قبول ہونے کے بعد اب رہتا ہے مسئلہ ظہور ہونے کا۔ تو ظہور کی مختلف شکلیں ہیں۔ ظہور اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے جس نے ہم نے مانگا ہے، اس سے ہٹ کر دوسری شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے نعمت مانگی ہے یہ بھی مل سکتی ہے، یا یہ نہ دے کر ہم نے ایک مصیبت سے پناہ نہیں مانگی ہے اور بغیر مانگے اس سے پناہ دے دیتا اللہ تعالیٰ، اس سے بچا لیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ظہور کی شکلیں بدل جائیں گی، اور جیسا ہم نے چاہا ویسا بھی ہوگا، اور ویسا نہیں ہوگا تو کسی اور شکل میں ہوگا، لیکن نامقبول نہیں ہوتی دعا۔ صرف اس کی نامقبول ہوتی ہے جو حرام کھاتا ہو اور رشتہ توڑتا ہو اور اللہ سے شک رکھتا ہو، یقین نہ رکھتا ہو دعا قبول ہونے میں، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، باقی سب کی قبول ہوتی ہے۔ تو لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے پروردگار میں نے آپ سے مانگ کے میں کبھی بد نصیب نہیں ہوا، برابر مجھے آپ نے عطا فرمایا، جس طرح بھی عطا فرمایا مگر میری دعا رد نہیں ہوئی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے خاندان اور قبیلے سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے اس دین کی صحیح طریقے پر حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور وہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ بھی ہے، اور میں بوڑھا بھی ہوں، لیکن اس امید پر کہ آپ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے میں دعا کر رہا ہوں کہ حب لی من لدنک ولیہ، اپنے پاس سے اپنی قدرت سے مجھے ایک ولی عطا فرما دیجئے، یعنی ایک اولاد عطا فرما دیجئے، ایک وارث عطا فرما دیجئے مجھے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کے پیغمبروں کا وارث بنے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کے پاس اولاً تو انبیاء کوئی خاص میراث دنیاوی چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور اگر انبیاء دنیاوی میراث چھوڑ کر کے جائیں تو وہ ان کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، بٹتی نہیں اولاد میں، بلکہ وہ بیت المال میں اور مسلمانوں کا حق بن جاتی ہے وہ۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ملکیت میں جو فدق کا باغ تھا، حضرت ابو بکر نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کو دینے سے یہی کہہ کر انکار کیا کہ بھائی مجھے آپ لوگوں کی چیز آپ لوگوں کو دینے میں کیا وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی کا یہ ارشاد ہے نا کہ نبی نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی دنیا کی چیزوں کا وارث نہیں بناتے، اس لیے میں نہیں دے سکتا، وہ بیت المال میں داخل کر دوں گا، میں بھی نہیں لوں گا، میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، لیکن جو حکم نبی کا ہے اس کو پورا کروں گا۔ تو انبیاء کی اولاد انبیاء کی دنیا کی وارث نہیں بنتی، لیکن دین کی وارث تو بن سکتی ہے، اس لیے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اولاد عطا فرما دیجئے، ایک بیٹا دے دیجئے جو میرے دین کا، اور چونکہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، اوپر سے سب نبی چلے آ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں ان کی لائے ہوئے دین، یعنی وراثت توحید اور وراثت رسالت، عقائد آخرت، اس کا وہ وارث بنے اور میرے دین کو بہت دنوں تک بچا کے رکھے اور اس کی دعوت دے اور اسے پھیلائے۔ میں یہ آپ سے اس لیے اولاد چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پاک پروردگار بیٹا دے اولاد سب کی اچھی نہیں نکلتی، آپ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہوں،
ایسی اولاد عطا فرمائیے۔ میں ناہنجار اور نافرمان اولاد لے کے کیا کروں؟ یہ تو اور وبال جان بن جائے گی۔ اولاد دیجئے، مگر ایسی اولاد جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس کی زندگی سے، جس کے اخلاق سے، جس کے اعمال سے، جس کے عقیدے سے، جس کے ایمان و یقین سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی مرضی کا اور آپ کے پسندیدی کا اولاد۔ یعنی دیکھیے، ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کی قدرت پہ نظر کر کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ابھی سے اس بات کی فکر ہو رہی ہے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ وہ بچہ میرا جو ہوگا وہ نیک ہونا چاہیے، وہ نیک فرما بردار اولاد عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ جب وہ نکاح کریں، ابھی اولاد ہوئی بھی نہیں، لیکن نکاح تو اولاد کے لیے کیا جاتا ہے، تو نکاح کریں، وہاں سے اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے اس ملاپ سے اللہ تعالیٰ جو نعمت مقدر فرمائے، وہ نعمت اللہ کی باغی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی اور رسول کی نافرمان نہیں ہونی چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ دیکھو، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پاک پروردگار اپنی قدرت سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرمائیے۔ اور حضرت زکریا کیا کہہ رہے؟ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پاک پروردگار آپ مجھے ایسی اولاد دیجئے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہوں، نہیں تو کیا فائدہ ایسی اولاد کا۔ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہیں اولاد 15، 16، 18، 20 برس کے ہو کے حقہ پارلرز پہ بیٹھنا شروع کرے، کافی شاپس پہ بیٹھنا شروع کرے، اور جو ہے ہوٹلوں اور پان کے ڈبوں پہ کھڑے ہونا شروع کرے، فلمیں دیکھنا، اور انٹرنیٹ پر بیہودگی پر آ جائے، بد اخلاقی پر آ جائے، کسی کی بچی کو لے کے پھرنا شروع کرے، تب آپ فون کرتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، مولانا صاحب ذرا ہمارے بچے کو سمجھائیے، مولانا صاحب ذرا ہمارے بچے کو آپ کے ساتھ رکھیے۔ یہ کب؟ جب وہ 17، 18 برس کا ہو گیا، قابو سے نکل گیا۔ اور انبیاء سکھا رہے ہیں کہ صاحب وہ پیدا ہونے سے پہلے سے شروع کرو۔ چنانچہ ماہرین تربیت نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا کام شروع ہوتا ہے اپنے لیے بیوی کے انتخاب سے۔ پہلے بیوی دیکھتے وقت میں پیشانی کتنی اونچی ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، گال کیسے ہیں، موٹی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، بس اس کو دیکھیں۔ اور جب جو ہے بچے پیدا ہو جائیں تو ارے یہ ماں کیا تربیت کرے گی، اس ماں کے میرے بچوں کو برباد کر دے گی۔ اب سوچ رہے کب نہیں، اب کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے جو ہے کہا، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ رشتوں کا کام کرتے رہتے ہیں، ان کا آفس ہے رشتوں کا، تو کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا حضرت جو بھی آتا ہے بس اس کی زبان پہ یہ رہتا کہ فیر ہونا، سلیم ہونا، اور جو ہے پیسے والی ہونا، بس ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں تھیں بچیوں کو دیکھنے کی؟ یہ دیکھنے کی چیز تھی کہ صالحہ ہے، قانتہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی، حجاب کرنے والی اور نماز پڑھنے والی، اور ایسی ہو تو جب ظاہر ہے کہ ایسی بیوی لے کے آئیں گے پھر اللہ اولاد اسی کے گود میں پلے گی، وہ صالحہ قانتہ ہوگی، تو اولاد بھی اللہ رسول کی مرضی کی اور ان کی چاہت والی ہوگی۔ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ مانگا۔ معلوم ہوا کہ اولاد سے پہلے سے اولاد کو نیک بنانے کی فکر چاہیے۔ یہاں پہ تو بس یہ ہے کہ صاحب آج کون سا نیا فیشن آیا ہے، بس وہ جا کے بازار سے خرید کے لاؤ، وہی پہناؤ، ویسی شکل بناؤ، ویسے ہی بال بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلم اسٹاروں کے جیسے بنا کے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، اور جو ہے سینے سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور پیار محبت کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے کہ وہ کسی فلم اسٹار کی طرح تو ہو گئی میری بیٹی اور میرا بیٹا، کیسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو اپنی اولاد کو نبی جیسا دیکھنے کی اور سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ کے جیسا دیکھنے کی کسی کو خواہش نہیں رہ گئی۔ آج مسلمانوں کی کسی ماں کی یہ تمنا نہیں، کسی باپ کی یہ تمنا نہیں، الا ماشاءاللہ، سوائے کچھ مٹھی بھر لوگوں کے جن کے وجود سے زمانہ باقی ہے، جن کے وجود سے ارض و سما قائم ہے، بس ان چند کے علاوہ کسی کو یہ تمنائیں نہیں رہ گئی آج اس زمانے کے اندر۔ بہرحال نبی کیا مانگ رہے ہیں اس کو دیکھو، غور کرو۔
اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم آپ کی دعا قبول کر لیے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے کئی ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، ایک یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے لیے بشارت نہیں فرمائی، یحییٰ نام کا کوئی اور پیغمبر اس سے پہلے نہیں ہوا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق اس سے پہلے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعا کسی اور کی اس حالت میں قبول کر کے اولاد نہیں عطا فرمائی جس طرح آپ کو عطا فرمائی، وغیرہ مختلف تفسیریں ہوئی ہیں۔ بہرحال دعا قبول ہوئی اور اولاد ملی، اور اس سلسلے میں جو چند ضروری باتوں کی طرف اشارہ کرنا تھا وہ باتیں اس واقعے میں، یہ تو ہو گیا، واقعہ گزر گیا، لیکن اس واقعے سے جو چیزیں ضروری تھیں وہ میں نے آپ کو درمیان میں بتا دیں، اور اب تو دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کبھی بدگمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی قدرت کو سامنے رکھ کر دعا کریں، اپنی عاجزیوں کو سامنے رکھ کر دعا نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ امید کا قبولیت کا 100% یقین رکھیں۔ تیسرے یہ کہ ان اسباب سے بچیں جن سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو نیک اولاد مانگیں، اور ایسے اسباب اختیار کریں جس سے ہماری اولاد نیک بن سکے۔ اور یہ کہ اپنے بچوں کو عالم بنانے اور دین کا خادم بنانے سے شرم اور عار نہ محسوس کریں۔ اگر ایسا دل میں ہوگا تو اللہ کبھی اس کی توفیق نہیں دے گا، اور اس سعادت سے ہم قیامت میں محروم ہوں گے کہ ہمارے خاندان کا کوئی ایک آدمی اللہ کے کلام کا حافظ ہے، نہ اللہ کے دین کا عالم ہے۔ ایسے ہم اس دن پچھتائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے، آنے والے مبارک مہینے کی ابھی سے تیاری کرنے، اور ماحول کو نیک اور خوشگوار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔